آپ سے سوال ہے نعیم صاحب کہ اگر کوئی فیصلے پہ تنقید کر رہا ہے تو ظاہر اس کا رائٹ ہے. کوئی اگر جج صاحب پہ بھی تنقید کرتا ہے تو کوئی مقدس گائے نہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک لمٹس میں رہتے ہوئے. لیکن اگر کہیں بالکل گالم گلوچ یا ایک الگ ہی معاملہ چلا ہوا ہے تو ایسے کسی فرد کے خلاف اگر کاروائی ہو تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جی, بڑی نوازش, بڑی مہربانی جی. بدامی صاحب آپ نے مجھے موقع دیا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو یہاں پر میرے بھائی میرے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین ایگزیکٹو جناب حسن رضا پاشا صاحب, جی کہ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہوئی, جو فیصلے آئے آپ کے سامنے, جس طرح سے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان نے استعفیٰ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جیسے لا قانونیت اور ایک طرف ایک جماعت کے اوپر جیسے کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو کہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پش کیا گیا ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن والی درخواست خالی فکس کر لی جائے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ نواز شریف صاحب, ان کو جیسے پروٹوکول دیا گیا, جیسے ان کے کیسز ختم کیے گئے اور کلین چٹ دے کر سپریم کورٹ نے بھی جیسے رات دن سماعت کی اور ان کو بالکل جو ہے وہ بری کر دیا گیا, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر بارز کا بڑا ایک رول تھا جو کہ نہیں ادا کیا گیا. یہاں پر جب وکلاء کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے تھے, جب وکلاء کی گرفتاریاں کی گئیں, تو مختلف بارز نے یہ کہا کہ یہ ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے وکیل ہیں. بات یہ ہے کہ کسی کے گھر بھی اگر وکیل ہے یا کوئی نہیں ہے, کسی کے گھر بھی اگر غیر قانونی ایک چھاپا مارا جاتا ہے, اس کے گھر میں جا کر گھس کے پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے یا کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک آئین پاکستان حق دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے یا کسی سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے, کسی کی وائف کو کسی کی بہن کو اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ دیں اور اپنی نامینیشن پیپر واپس لے لیں یا الیکشن سے دستبرداری کر دیں, مطلب اس سے بالکل واپس اسے لے لیں. تو اس کے اوپر چاہیے تھا کہ قراردادیں بھی ضرور آتی اور اس کے اندر اگر یہ ہو سکتا تو وہاں پر ریلیز بھی نکالی جاتی, وکلاء باہر نکلتے کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. اچھا, اس نقطے میں نہیں صاحب ایک سیکنڈ رکیں ذرا, میں یہ میرے سوال میں ہاتھ کی ہاتھ پوچھ لوں ذرا کہ یہ جو الزام آپ پہ لگاتے ہیں یہ پاشا صاحب کے جناب یہ بائس ہیں, تو اس کے پیچھے کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تب اس طرح کی پریس کانفرنس, پریس ریلیز, کنونشنز ہوئے کیا؟ تو آپ بتائیے تب آپ نے اس طرح آ کے بار بار بات کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح کی بات کریں بادامی صاحب؟ جی نہیں, میں پاشا صاحب سے پوچھ رہا ہوں سوال. جی بادامی صاحب میرے بھائی بڑے جذباتی ہو گئے ہیں اور اس بات کو بھول رہے ہیں کہ جب بھی لاہور میں یا کہیں کسی اور جگہ پہ وکلاء کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, ان کو اور ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا, تو میں نے خود بطور چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل 4 سے زائد مرتبہ پریس ریلیز جاری کی اور اس ایکشن کو کنڈیم کیا. ہم نے آئی جی پنجاب سے خود بات کی, میں نے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم نے ادھر انٹیریئر منسٹری میں بھی بات کی, جو اس وقت کے منسٹر تھے انٹیریئر, ان سے بھی بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ آپ وکیلوں کے گھروں پہ کیوں چھاپے مار رہے ہیں اور کیوں ہراس کر رہے ہیں. شاید یہ بھول گئے ہیں اور جذباتی ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو کوئی بات کرنے سے پہلے ریکارڈ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے, اور اس طرح بات ایسے ہی جذباتی ہو کے جو عدم برداشت کا کلچر ترویج پا چکا ہے اس کو آگے نہیں بڑھانے دینا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. بار ایسوسی ایشن یا بار کونسلز منتخب ادارے ہیں اور انڈر دی بار کونسل ایکٹ کام کرتے ہیں, اور کسی پارٹی کی ترجمانی ہم نہ کی ہے کبھی, نہ ہم کریں گے. البتہ ہم آئین اور قانون کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ ضرور کریں گے اور اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں کریں گے. جناب نعیم صاحب فائنل کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے پاشا صاحب, میں گزارش کرنا چاہوں گا بدامی صاحب آپ کے پروگرام کے اندر, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے بات کی ہے کہ یہاں پر صرف ایک وکیل کی بات نہیں ہے. میں نے جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر, میں نے اوور آل بات کی ہے, اور میں نے یہ بھی اس مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز کے اندر, 13 مہینوں کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی پارٹی آ کے کہے گی برف باری ہو رہی ہے, کبھی کہے گا کوئی کہ خدشات ہیں سیکیورٹی کے, کبھی کوئی آ کر کوئی بہانہ بنائے گا. تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں ملک کے اندر, اس کے اندر وکلاء کو جو جیسے کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں کسی کو فنڈ دے دیا, کسی کو کچھ کر دیا.
کوئی انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا. میں اس سے بالکل مایوس ہوں. جتنی ہماری بیانات گنوایا حد تک ہو سکا وہ ہم نے پورا ادا کیا, اور ہر جگہ کے اوپر ہم جہاں پر ظلم ہوا اور ہم کھڑے رہے. کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں کوئی سابقہ جو ہے وہ ایم این اے ہوں یا ایم پی اے ہوں, یا کوئی اس طرح کہ میں کوئی منسٹر رہا ہوں, یا میں پارٹی کے ساتھ جو تھا مشیر تھا تو اس وجہ سے میں اس پارٹی کی نمائندگی میں نے کی یا میں نے اس کے حق میں بولا. بلکہ جو جہاں پر بھی کہیں پہ بھی لا قانونیت اور ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا تو وکلاء نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, تو وہی فریضہ سمجھ کے ہم نے اٹھائی ہے. اگر پی ایم ایل این کے کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا تو ضرور اس کے اوپر بھی کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط بات ہے. لیکن یہاں پر ایک جو ہے جب ہو رہا تھا تب آپ اس جماعت میں نہیں تھے, لیکن تب تو وہ جماعت اس پہ شادیانے بجا رہی تھی, کہہ رہے تھا بڑا اوکے کام ہو گیا, زبردست ہو رہا ہے, بہترین کام ہو رہا ہے. تب تو وہ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے نا. دیکھیں آج بھی بات ہوئی ہے نا, آج بھی بات ہوئی ہے. ایک صحافی نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ بھٹو کے زمانے میں اس وقت جو ہے ورکر کے ساتھ یوں ہی کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا ہو رہا ہے؟ تو خان صاحب کا آگے واضح جواب تھا کہ جس طرح اس ٹائم کیا جا رہا ہے نا, زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا. ایک ملک کے اندر قانون ہے نا یا آئین ہے, وہ ہے ہی نہیں. تو جنگل کا جب قانون ہوگا تو لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اس ٹائم بھی آواز اٹھنی چاہیے تھی, رات بھی اٹھنی چاہیے تھی. اور ٹورڈز دی اینڈ کوئکلی پاشا صاحب, کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ لیگل اوپینین دیا, آپ ایز اے لائر بتا دیجیے. وہ کہتے ہیں بے شک ہم الگ الگ انتخابی نشان پہ لڑیں, لیکن چونکہ ہم نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرا دیا اس لیے ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اور ہم بعد میں ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوں گے لیگلی, اخلاقی طور پہ نہیں, لیگلی بھی ہم پابند ہوں گے. ناٹ اونلی دس بلکہ ہم مخصوص نشستیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایز اے لائر ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ میں اتنا کہوں گا کہ ایز پارٹی پی ٹی آئی ابھی تک رجسٹرڈ ہے, موجود ہے, اور اس پارٹی کو کوئی پابندی نہیں لگی. البتہ ایک تکنیکی معاملہ تھا جس پہ الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے ان سے سمبل لے لیا گیا. آل دو کہ اخلاقی طور پر سمبل ان کا حق بنتا تھا جو کہ ملنا چاہیے تھا, لیکن ان کی اپنی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے, جو کہ انہوں نے مختلف فورم پہ ایک ہی پریئر لے کے مختلف پٹیشنز کی اور کنسیلمنٹ کی, اس وجہ سے, اور پھر جو الیکشن کروائے نہ وینیو بتایا نہ ٹائم اور ڈیٹ بتائی, اور پشاور کا بتا کے چمکنی میں کرا دیے. یہ ساری چیزیں اس آرڈر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے اب تو فیصلہ آ گیا نا, اس کے اثرات بتائیے کہ دے ول لوز, یہ مخصوص نشستیں لوز کر دیں گے یا مل سکتی ہیں؟ ہاں, جہاں تک جی بالکل اخلاقی طور پہ تو یہ پابند ضرور ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے پابند ہیں, لیکن قانونی طور پہ چونکہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ان کا یہ کسی اور پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں 3 دن کے اندر اندر, کوئی قدغن نہیں ہے. اور اگر ان کے جو منتخب شدہ ممبرز ہوں گے وہ اگر کسی اور پارٹی میں جائیں گے تو پھر وہ سیٹس والا جو مسئلہ ہے وہ ان کے لیے نقصان ہوگا. شاید میری سمجھ کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ اسپیشل سیٹ سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. بہت شکریہ.